بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز وہ لڑکی مجھ سے ایک ہی سوال کرتی تھی اور ہر بار میری بے بس نظریں اس کی طرف اٹھتی اور جھک جاتی تھیں۔ تسلی کے سارے لفظ جب ختم ہو جاتے ہیں اور ہر دلاسا چھوٹا لگتا ہے تو جواب دینے والے کے پاس صرف بے بسی ہوتی ہے اور اس سے کہیں زیادہ بے بس سوال کرنے والا ہوتا ہے۔ جب ایک دن اس کی ماں نے آ کے ہمیں بتایا کہ اب سے وہ ہمارے گھر کام کرنے نہیں آئے گی، اس کی شادی طے کر دی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ماں کو سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ ابھی اس کی عمر شادی کی نہیں ہے۔ 14 سال کی لڑکی پہ اتنا بڑا بوجھ ڈالنا اچھا نہیں ہے، کچھ سال اور صبر کر لیں، لیکن ان پہ میری ہر بات بے اثر تھی۔ جواب یہی ملا کہ جب طے ہے کہ اس کی شادی کرنی ہی ہے تو کل کیا اور آج کیا، یہ بوجھ جتنی جلدی ہو سکے اتار دینا چاہیے۔ سو اس کی شادی کر دی گئی۔ کئی دن تک میں یہی سوچتی رہی کہ وہ شادی سے خوش ہوگی یا نہیں۔ 2 مہینے گزر گئے تھے۔ جب ایک دن میں کالج سے واپس گھر پہنچی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اسے دیکھ کے، کافی گلے شکوے کیے کہ وہ ایک بار بھی ملنے نہیں آئی۔ خیر، میں نے جب اس کے شوہر اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں سوال کیا تو اس کی نظریں اپنی ماں کی طرف اٹھیں۔ ہم غریب لوگوں کا نصیب ہم سے بھی زیادہ غریب ہوتا ہے بی بی جی۔ اس امید سے اسے وقت سے پہلے بیاہ دیا تھا کہ چلو گھر کا سکھ ملے گا، میری طرح لوگوں کی نوکری نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن بدقسمت ماں کی بیٹی کب خوش قسمت ہو سکتی تھی، طلاق ہو گئی اسے۔ میلے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی ماں نے جواب دیا۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرتے گرتے بچا اور وہ ایک گھونٹ پانی گلے میں اٹک کے رہ گیا۔ اتنی کڑواہٹ تھی اس پانی میں، میری آنکھیں برس پڑیں۔ وہ دوبارہ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر کام پہ چھوڑ کے چلی گئی۔ کچھ دن تک تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں اس سے پوچھ لوں آخر ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا۔ پھر جب ایک دن پوچھ لیا تو وہ بس اتنا بولی کہ شادی سے میں بہت خوش تھی۔ جب پہلا ہفتہ گزرا تو میرا خاوند اماں سے ملانے مجھے لے آیا اور وہیں چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ میں ہر روز اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، وہ تو نہیں آیا، پر یہ خبر آئی کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ میں نے اماں سے بہت پوچھا کہ اس نے مجھے طلاق کیوں دی، پر وہ بس نصیب کو کوستی رہی، اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس نے مجھے کیوں چھوڑا؟ وجہ تو میں بھی نہیں جانتی تھی، پھر بھی اس کی تسلی کے لیے کئی مفروضے بنا کے سنائے، اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ وہ اس کے قابل نہیں تھا، پر اس پر کسی بات کا اثر نہیں تھا۔ ہر روز بس ایک ہی سوال کی رٹ لگا کے رکھتی۔ میں بھی کیا کرتی، تھک گئی سمجھا سمجھا کے۔ اب اس کے اس سوال کو ہر بار نظر انداز کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے کیوں چھوڑا، برتن دھوتے دھوتے وہ بولی اور میں اس کے پیچھے کھڑی خاموشی سے سنتی رہی۔ آج صبح بڑے دنوں بعد میں نے آئینے میں اپنے آپ کو غور سے دیکھا۔ میرا رنگ اتنا کالا، دانت باہر کو نکلے ہیں اور بال بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، آنکھیں دلکش ہیں، نہ ہونٹ، قد بھی خاص نہیں ہے۔ وہ بھی خاموش ہوتی گئی۔ پانی لینے کے لیے جب میں کچن میں گئی تو وہ وہاں پر برتن دھو رہی تھی۔ جب میں واپس مڑی تو اس نے مجھے آواز دی، آپی۔ مجھے جواب مل گیا ہے کہ اس نے مجھے کیوں چھوڑا۔ کوئی میرے جیسی بدصورت لڑکی کے ساتھ کیوں زندگی گزارنا چاہے گا؟ اس نے مجھے چھوڑا تو اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ مجھے خود اپنے آپ کو دیکھ کے اتنا غصہ آتا ہے تو اسے بھی تو آتا ہوگا۔ اس کے ہر ایک لفظ میں درد تھا۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی ویسے ویسے دنیا کا سارا حسن سمٹ کے اس میں سما رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف موڑا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے، کتنی آسانی سے اس نے اپنے ہی قاتل کو باعزت بری کر دیا تھا، چاہے وہ کتنا بھی حسن پرست کیوں نہ ہو۔ پر وہ یہ نہیں جانتا کہ
کہ اس نے کس حسین چیز کو ٹھکرایا تھا۔ کم صرف لوگوں کی یہی پہچان ہے، وہ حسین فطرت کو ٹھکرا کے حسین جسم کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس سودے بازی میں سراسر نقصان ان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔